ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ صورتحال ایسی بنی کہ رفیق رجوانہ صاحب بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں, گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, وہ خفا ہو گئے ہیں تھوڑا سا. وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں, ورنہ مسلم لیگ نون سے کچھ دیر کے بعد اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ شاید ہمیں جوائن کر لیں. تو میں گفتگو وہیں سے شروع کرتا ہوں. اینڈ لیٹس جسٹ اسٹارٹ اٹ, ری اسٹارٹ اٹ. آپ اس کو ری اسٹارٹ کر لیتے ہیں. روکڑی صاحب دیکھیں, یہ الزامات جو ہیں بہت شد و مد کے ساتھ لگائے گئے. سوال میرا یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف پہ, عمران خان پہ, بشرا بی بی پہ, فرح گوگی پہ, ان لوگوں کے اوپر تنقید کرنا, اس کے لیے بیسس جس الزام کی ہے وہ جن لوگوں پر ہے ان کے خلاف اگر آپ کارروائی کوئی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھا کے اس کا مقدمہ عمران خان کے خلاف ڈال دیں؟ میں نے کہا کہ جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور آپ ایک پارٹی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی کام عین اس وقت ہم جس پارٹی میں تھے پنجاب کے اندر وہی کام ہوا. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے. اب جیسے آپ نے ان پر ثابت کیے بغیر, آپ کا ٹائم تھا نا, نیب آپ کے پاس تھی, ساری چیزیں آپ نے کی, آپ جب ان کو چور کہتے رہے اور ثابت نہیں کر سکے, تو یہ سوال جب آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ثابت کیوں نہیں ہوا, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایکولی میں کلیم کرتا ہوں کہ بے انتہا کرپشن ہوئی بزدار کے ٹائم میں. پنجاب کی بات کروں, میں اپنے ضلع کی بات کروں, صرف ایک پروجیکٹ چاپری ڈیم واٹر پروجیکٹ 7 ارب روپے کا, صرف اس کے اوپر آپ آ جائیں. میں کئی دفعہ میڈیا کو کہتا ہوں کہ آپ ان کمروں سے نکل کر آن گراؤنڈ بھی آ جایا کیجیے. اور پھر کرپشن کے معاملے کے اندر ادھر دیکھیں, ادھر بھی قرآن اٹھوائیں گے آپ. اس ملک میں ہمیں رول آف لا کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن, یہ جو ہم دین کا, مذہب کا کارڈ, پلینگ ود دا ایموشنز آف پیپل, اس سے ہٹ کر ہم نے ایویڈنس کے اوپر ہمیں جانے کی ضرورت ہے. میں کلیم کر رہا ہوں کہ دبا کرپشن ہوئی ہے, میں کلیم کر رہا ہوں کہ انتہا کی کرپشن ہوئی ہے. پھر جب تک اس چیز کو میں ویریفائی نہ کروں, جب تک کیسز میں نہ جائے, اچھا میں قرآن اٹھا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ روکھڑی صاحب کہ وہ وقت جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ زیر عتاب تھی, ہم مقدمات ہو رہے تھے, کوئی 150-200 مقدمہ ہوا. میں اس میں سے یہ جنس نوعیت کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مقدمات کیوں نہیں آئے؟ پھر آئی ہیں. میں مقدمہ بنوانے والا ہوں. اپنی اس وقت کی گورنمنٹ کے ٹائم میں آئی واز دا اونلی ون جس نے اس مقدمے کو کریٹ کیا, لے کے گیا. چلے مجھے اختیار ولی صاحب نے جوائن کر لیا, نون لیگ کا ٹیک اس کے اوپر لے لیں, پھر گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اختیار ولی صاحب السلام علیکم. میرے ساتھ شوکت بسرا صاحب موجود ہیں, اور بسرا صاحب نے ابھی اپنا مقدمہ, اپنی جماعت کا مقدمہ سامنے رکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 180 نشستیں ہیں ہماری, فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے, 17 سیٹوں والی مسلم لیگ نون حکومت بنانے کا حق نہیں رکھتی, بنا گئی تو چلا نہیں پائے گی. واٹس یور ٹیک؟ تھینک یو ویری مچ. بسرا صاحب جو ہے نا, ان کی ریاضی بڑی کمزور ہے. ان کو دوبارہ اپنی میتھمیٹکس کی جو کلاس ہے وہ دوبارہ لینی پڑے گی. جتنی سیٹیں یہ بتا رہے ہیں یہ کہاں پر ہیں ان کے پاس؟ کوئی دکھائے نا, یہ کوئی نوٹیفیکیشن دکھائے. ایسے تو کوئی بھی کہہ دے گا, کل کو پرویز خٹک کہہ دے گا کہ میرے پاس 250 سیٹیں ہیں, تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ادھر کوئی دوسری جماعت دعویٰ کر لے گی. یہی دیکھیں, بڑے بڑے دعوے کرنا یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. جتنی حصہ بقدر جثہ جتنا ہے, وہ جتنے آپ کے ٹی وی بتا رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, پہلے ان کو تو سنبھالے نا. آپ کی تو پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کا اجلاس اس وجہ سے نہیں بلا رہی اپنے ممبرز کا کہ وہ آپ کے پاس رہے نہیں, وہ آپ کے پاس دکھ نہیں رہے, وہ آپ کے اپنے ہیں نہیں. آپ کی اس وقت جماعت ہی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی تو رجسٹریشن ہی نہیں ہے. کبھی آپ مجلس وحدت المسلمین کی چھاتے رجسٹرڈ ہے, بلے کا نشان نہیں ہے. جی میں نے کہا رجسٹرڈ ہے, الیکشن کمیشن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ جب میرا خیال ہے, میری انڈرسٹینڈنگ آئی ہوپ کہ ٹھیک ہے, تو بائی بات ایسی دیکھ لیں نا, اگر جماعت ہوتی تو پھر یہ ادھر ہی ہوتے نا, پھر بلے کا نشان ہوتا. نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا اس میں اختیار ولی صاحب اگر یہ صرف یہ کہہ رہے ہوتے نا ہمارا نمبر 180 ہے, تو میں وہی سوال کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اب معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک اتنا بڑا فولڈر موجود ہے, اور اس فولڈر میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فارم 45 ہے. میرے حلقے کے ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 ہے. اس کے مطابق میرا نمبر آف ووٹ 96,000 ہے. میرے جو رنر اپ ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, ان کا 72,000 ہے, جبکہ جس کو جتوایا گیا ہے اعجاز الحق صاحب, ان کا 58,000 ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ یا اعجاز الحق صاحب آئیں,
اور وہ ایک فولڈر سامنے رکھیں, وہ کہیں کہ یار شوکت بسرا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہے فارم 45, میرے پاس جائیں فورنزک کروا لیں. یہ اپنے اس دعوے کے ساتھ ہر حلقے میں فارم 45 لا رہے ہیں. آپ ان کا کیوں منہ بند نہیں کروا دیتے؟ آپ فارم 45 آپ کے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ہوگا, آپ وہ سامنے رکھ دیں. میں یہ کاؤنٹر کوشچن ان کے اوپر کروں گا کہ بھائی ان کے پاس بھی فارم 45 ہے جو آپ کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں. اختیار صاحب مجھے یہ چیلنج قبول ہے نہیں؟ میرے پاس میرے حلقے کا رزلٹ پڑا ہوا ہے, میرا 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہے فارم 45 کے حساب سے جو مجھے میرے ایجنٹس نے دیا ہے. صحیح. الیکشن کمیشن نے آر او نے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کو 80,000 کا ووٹ 82,000 کا ووٹ دے کے اس کو جتا دیا ہے. یہ جو فریاد کر رہے ہیں وہ ہم خود کر رہے ہیں. یہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کے پی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم پہ تو یہاں پہ ڈاکے پڑے ہوئے ہیں, ہم تو ڈکیتیوں کے شکار ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو 5 کروڑ روپے سے لے کر 10 تک صوبائی اسمبلی کی نشست بھی کی ہے, 10 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک قومی اسمبلی کی منڈی لگی ہوئی ہے. ہم تو یہ اچھا یہ کہاں کس نے, یہ ذرا سمجھائیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں. یہ سمجھائیں کہ 5 کروڑ 5 سے 7 کروڑ صوبائی اسمبلی کی نشست جیتنے کے کس کو دیے گئے؟ جو سیٹیں بیچ رہا تھا, کسی نے آر او کے ساتھ ڈیل کی ہے, کسی نے آر او کے پیچھے بندے بیٹھے ہوئے کے ساتھ ڈیل کی ہے. تقریباً کوئی میرے خیال میں 5 6 7 لوگ تو بڑے مشہور ہیں کہ جنہوں نے اپنی سیٹیں خریدی ہیں جو 4 5 نمبر سے اوپر گئے ہیں. اس میں میکسیمم لوگ پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں. جو حیدر ہوتی کی سیٹ ہے وہ بھی فروخت ہوئی ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہو بھائی, ہم خود اس کا شکار ہو گئے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں تو بالکل جھلو پیرا ہوا ہے. یعنی آپ جو مولانا فضل الرحمان نے یعنی جو آپ کو سیٹیں ملی ہیں اتنی آپ کی وہاں اکثریت نہیں ہے. ہم تو خود یہ جو آپ کم از کم یہ بات کریں نا, مطلب کیس ٹو کیس آپ بات کر سکتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے, لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی 150 سیٹیں ہیں یا 180 سیٹیں ہیں. جتنی ہیں پہلے ان کو تو آپ اکٹھا کریں نا, کل کوئی اجلاس بلائیں کہ آپ کے پاس, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایم این اے کتنے ہیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا نا کہ مطلب آپ صرف میتھمیٹکس کھیلیں, گیمکس کھیلیں اور ٹی وی پہ. اچھا ساری پی ٹی آئی فارم 45 جو یہ لے کے پھر رہے ہیں یہ کہیں جا کے پروف نہیں ہوتے, یہ بھی بوگس ہے. انہوں نے فارم 45 کیا یہ آر او یا الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ جس کو دیکھو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس کے پاس فارم 45 کے ایک بڑا پلندہ اور بڑی فائل موجود ہے. باقی اے این پی کے امیدوار کے پاس نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے امیدوار کے پاس نہیں ہے. ہم اس کو, مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے اپنے آر او کو درخواست دیے ہوئے کہ مجھے مصدقہ نقول دے دو, وہ مجھے مصدقہ نقول نہیں دے رہا تھا. بامر مجبوری میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا مجھے میری نقل تو دے دیں, وہاں سے میں نے لی ہے. یہ حالات ہیں. تو اچھا اختیار ولی صاحب ایک تو آپ کی بات کا جواب شوکت بسرا صاحب دینا چاہ رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کا ہنگامہ ہے, گہما گہمی ہے, کچھ چیزیں خیبر پختونخوا پہ آپ کا فوکس ہوگا وہ شاید آپ کے علم میں نہ ہی ہوں اس دوران جو ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے جماعت اسلامی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. حلقہ این 130 میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے میڈیا کے سامنے جو فارم 45 رکھے ہیں, I'm not talking about یاسمین راشد, جو وہاں پر جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہے, اس کے مطابق, اس دعوے کے مطابق میاں صاحب 30,000 ووٹوں سے ہار گئے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ایک ایسی پریس کانفرنس کر دیں اور فارم 45 رکھ دیں تو یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے. یہاں پر میرے پروگرام میں اب تک الیکشن کے بعد سے 4 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس فارم 45 کا پلندہ اٹھا کر آ چکے ہیں. نون لیگ کے بہت سارے دوستوں کو دعوت دی کہ وہ بھی آئیں اور آ کر ان کو غلط ثابت کر دیں. تو یہ تو جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, دعوے کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ لگا رہے ہیں, اور میں اس کو دعویٰ قرار دے رہا ہوں, الزام قرار دے رہا ہوں. I'm not saying کہ میں اس کے اوپر کوئی کورٹ آف لا ہوں جو میں اس کے اوپر کہہ سکوں, لیکن ان دعوے کے ساتھ جب یہ فارم لے کر آتے ہیں تو ان کی بات کو سننا پڑتا ہے, اور آپ کی بات جو ہے وہ بھی اگر اسی طریقے سے آئے گی تو اس کو بھی ہم سنائیں گے. بسرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ سن لیں پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے. پہلی بات ابھی وہ بھائی جان نے کہا نا کہ وہ ڈاکہ پڑ گیا ووٹوں پہ فلان جگہ میں کے پی میں. میں نا میرا علاقہ ہے ایسا بھائی ساؤتھ پنجاب, وہاں رحیم یار میں کچے کا علاقہ ہے جہاں کچے کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں. تو وہ کچے کے ڈاکو جب ڈاکہ مارتے ہیں نا ان میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ جنگلوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں, کسی کو منہ نہیں دکھاتے. اور یہاں پر پکے کے علاقے میں دن دہاڑے شہروں میں گاؤں میں ڈاکہ مارا گیا اور اس کے اوپر شرمندگی بھی نہیں ہو رہی, اور ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی میں بھائی جان کو کہتا ہوں, یہ ان سے پوچھیں کس جگہ پہ انہوں نے چیلنج کیا جا کے, کیا انہوں نے کہیں پہ
جا کے چیلنج کیا ہے, جا کر الیکشن کمیشن میں گئے ہوں یا کہیں پٹیشن ڈالی ہو. دوسری بات میں پھر کہتا ہوں, میں تو آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پلندے لے کے پھر رہے ہیں ایسے 2 نمبر. بھائی جان آج میں پاکستان کیپٹل کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں, چیف جسٹس صاحب کے سامنے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا سر میرے پاس 349 میرے پولنگ سٹیشنز ہیں, ان کا میرے پاس رزلٹ موجود ہے. اگر ان میں سے ایک بھی فیبریکیٹڈ جعلی نکل آئے مجھے سزا بھی دیجئے اور میں الیکشن یہیں پہ اناؤنس کر دوں گا کہ میں ہار چکا ہوں. بات یہ نہیں ہے, ہوائی باتیں نہ کریں. میں پھر بار کو کہہ رہا ہوں, حالات کو سمجھیں. آپ نے کہا جی 4 کروڑ کی سیٹیں بکی, پتہ نہیں کتنے کی بکی. آپ بتائیں نا, نام لے کر کس کو پیسے دیے, کون سا ریٹرننگ افسر ہے جس کو آپ نے پیسے دیے, یا جس نے دیے اس کا نام لے. یہاں پہ حالت یہ ہے عیسیٰ بھائی, میں پھر کہوں بہت پورا سسٹم ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کر ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود, کیونکہ پاکستان کا نوجوان جو ہے, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہم سمجھے صرف نوجوان ساتھ ہیں. اب بلیو کریں, میرا حلقہ سب سے پسماندہ ضلع ہے بہاول نگر ساؤتھ پنجاب کا, آخری ڈسٹرکٹ ہے, ساتھ بارڈر ہے 20 کلومیٹر دور. عیسیٰ بھائی میرے پاس, میں پھر بتا رہا ہوں نا, کہیں میری نے ریفلیکس لگنے دی. صرف یہ موبائل تھا, میرا مور کا نشان یہ ہے, ٹوٹل 100 ووٹ بھی میرا ضائع نہیں ہوا. تو وہاں پر 96,000 ووٹ 8 دن کی کیمپین میں. وہ آپ کا کیا خیال ہے, چلیں کچھ ہمارے, میں نے لاسٹ ٹائم 55,000 آزاد ووٹ لیے تھے. صحیح. ابھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ایسی جھرلو اسمبلی نہیں چلے گی. آپ کے نون لیگ کے لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ بھائی, اور میں آپ کے بتاتا ہوں, دونوں کینڈیڈیٹس, میں چیلنج دیتا ہوں, ابھی آپ نے بات کہی ہے, دونوں کینڈیڈیٹس کو بلا لیں, مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کسی عدالت میں, کسی فورم پہ. شوکت بسرا سیٹ چھوڑ دے گا. کل اختیار ولی صاحب کل میریٹ میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا, اس کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ہم ثبوت رکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ میں کوئی اخلاقی اور سیاسی اور جمہوری ہمت ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کل وہاں پہ آئیں گے, اور میں بھائی کو وعدہ کرتا ہوں سٹیج پہ سیٹ دوں گا. آپ کے پاس ثبوت ہوں وہ بھی دیجئے گا, اور ہمارے ثبوت دیکھیے گا ضرور. جی اختیار ولی صاحب. دیکھیں, ایک تو بسرا صاحب, میں آپ کی طرح ندیدہ ہوں نہیں کہ میں پرائی سٹیج پہ جا کے بیٹھ جاؤں, کرسی پہ بیٹھ جاؤں. آپ اپنے ڈومین میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. آپ وہاں سے فارغ ہو کے آ جائیے, کھانا میرے ساتھ کھا لیں, چائے میرے ساتھ پی لیں, میں آپ کی مہمان نوازی کر لیتا ہوں. دوسری بات آپ نے کی تو ڈیفینیٹلی tomorrow I am going to submit my election petition in the Election Commission of Pakistan. کل میں وہاں پہ جا رہا ہوں اپنے ثبوتوں کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ یہ جتنے آج آپ کو پاکستان کو چلنے کی اور بڑھنے کی فکر ہو رہی ہے, 2018 میں بھی تھوڑی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے اس نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا, جس شخص نے پاکستان کی جمہوریت کو جیم کر کے رکھ دیا, اس بندے نے پاکستان کے بڑے اچھے جمہوری ماحول کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے. اگر یہ پاکستان کی سیاست آپ تھوڑی دیر پہلے کی اٹھا لیں تو نہ اس میں پیسے کی اتنا ریل پیل تھا, نہ آپ کی پارٹی نہ کوئی دوسری پارٹی 5-5 کروڑ روپے میں ٹکٹیں بیچا کرتی تھی. آپ کے اپنے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران گور یا اس کے نامزد امیدوار کو اس لیے ووٹ نہیں دینا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے 5 کروڑ اور 10 کروڑ میں ٹکٹ خریدے ہیں. ARO سے پہلے کرپشن تو آپ نے شروع کی تھی. پاکستانی سیاست میں پیسے کا عمل دخل یہ آپ لوگوں نے ڈالا ہے, آپ کے لیڈر نے ڈالا ہے. وہ باتیں اس کا سر دھونے کی کوشش نہ کریں, وہ الگ بات ہے. آپ اپنا کیس کریں, اور جو ہائی کورٹ میں آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے, اینڈ لیٹ the things be very clear, اور وہاں سے چیزیں صاف ہو جائیں تو بہتر ہے. میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں, اختیار ولی صاحب جائیے. نقوی صاحب آپ اس طرح کریں. میں بریک کے بعد بھی آپ ہی سے سوال سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ بریک کا وقت آ گیا. مجھے بریک پہ جانے دیں. 4 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کنیاں کو واریاں اور لینیاں جی تبدیلی واسطے, کنا کو ٹائم اور چاہیے تھانوں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہی سوال جو ہے وہ ہوگا اور اختیار ولی صاحب جواب دیں. کرتے ہیں آفٹر دا بریک.